میں تو بادب یہ گزارش کروں گا ہندوستانی مسلمانوں سے کہ صبر و تحمل سے کام لیں، کہیں بھی قانون اور سنویدھان کا النگھن نہ کریں اور اس کا پالن کریں، اپنی تعلیم کو اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں۔ ہمارے ماہر مقدسہ کا ایک مشہور نعرہ ہے آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ، تو تعلیم پر بہت زور دیں۔ ہندوستان میں سیاست پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور میں کہتا ہوں سیاست وہاں تک صحیح ہے جو زبان سے غلط نہ نکلے۔ پولیٹیشین میں رہو، اب اپنا کوئی بھی پارٹی میں رہو، کوئی بی جے پی میں رہو، کانگریس میں رہو، پر جہاں تک دماغ لگانا چاہیے کہ کون اپنے منہ سے کیا بول رہا ہے، اسی حساب سے اسے کام کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے فسادات اس زمانے میں ہوئے جو کانگریس کا زمانہ تھا، مگر ایک فرق ضرور محسوس کر رہا ہے ہندوستان کا مسلمان کہ یہ دن کبھی نہیں آیا اور ایسے کبھی حالات نہیں ہوئے کہ ہمیں مسلمانوں کے اس ملک میں اجنبیت کا احساس ہوتا ہو۔ کہیں نہ کہیں ایسا شبہ ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ احساسات جاگ جاتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ستم ہے۔ بی جے پی کی شاخائیں میں بہت سارے دل ہیں، اس میں ایک آر ایس ایس ہے جو یہ اس بات کو شوشوں کو چھوڑتی ہے، مسلمان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ کئی مسلمان جھنڈے لے کے گھوم رہا ہے، صبح سے شام تک ان کے جوتے کھا رہا ہے، پھر کہتے ہیں مسلمان ان کو ووٹ نہیں دیں گے، تو یہ مسلمان نہیں ہے جو ان کے پیچھے جھنڈے لے کے گھوم رہا ہے، وہ کون ہے؟ یہ ہمارا ایک فطری جذبہ بھی ہے اور ہمارا ایمانی تقاضا بھی ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ہمارے مفادات سے ٹکرائیں یہ کسی حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں کہ جو قرآن سے ٹکرائیں، حدیث سے ٹکرائیں اور سیدھے سیدھے ارتداد کی ہمیں دعوت دیتے ہوں، سیدھے سیدھے ہمیں کفر کی دعوت دیتے ہوں، تو ظاہر ہے کہ مسلمان، ادنا سا مسلمان بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ مسلمان کو نام بند ہو جانا چاہیے، زبان بند رکھنی چاہیے، کچھ بولنا نہیں چاہیے، صرف جو مذہبی کام ہیں جو مسلمان کو فرض ہے، نماز، روزہ، فاتحہ، درود، یہ اس میں دھیان دینا چاہیے۔ ہندوستان کی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے گی، ان کا کچھ نہیں کر سکتے، بس شرط ہے کہ وہ اپنے اعمال پہ رہیں، جتنا ہو کنٹروورسی سے بچنا چاہیے۔ آداب، نمسکار، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی۔ ہم اس وقت یو پی کے ضلع بریلی میں خانقاہ وامیکیا میں ہیں۔ اتراکھنڈ حج کمیٹی کے پورو چیئرمین ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو جیسے آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بھی انوائٹی ممبر ہیں اور تمام پلیٹ فارم پر آپ مسلمانوں سے جڑے معاملات اٹھاتے رہے ہیں، جس طرح کا ماحول ہے اس میں اس وقت کیا کرنا چاہیے، جیسے خاص طور سے اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں؟ دیکھیے، میں تو آپ کے اس چینل کے ذریعے مسلمانوں کی خدمت میں اپنی ایک حد المقدور اپنی حیثیت کے مطابق یہ گزارش بھی کروں گا، پیغام دوں گا کہ مسلمان زیادہ سیاست میں اور سیاسی جماعتوں میں نہ پڑے، صبر و تحمل سے کام لے، ہندوستان کے آئین اور ہندوستان کے قانون کی عظمت کا احترام کرے، اس کا پالن کرے، اور ساتھ ہی ساتھ دو چیزوں پر ہندوستانی مسلمان توجہ دے دے اور زور دے دے: تعلیم اور تجارت، جو حضرات ہمارے تعلیم میں ہے، اور الحمدللہ مجھے یہ خوشی ہے کہ ادھر 10-15 سال کے عرصے میں تعلیمی رجحان بڑھا ہے۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ میرے اپنے شہر میں اس وقت جوڈیشری میں، میرے اپنے ضلع میں 7 ججز ہیں، 3 بہنیں ہیں ہماری اور 4 مسلم ہیں۔ اسی طرح سے جوڈیشری میں، پی سی ایس میں، آئی ایس میں اس طرح سے تعلیمی رجحان بڑھ رہا ہے، تو میں تو بادب یہ گزارش کروں گا ہندوستانی مسلمانوں سے کہ صبر و تحمل سے کام لیں، کہیں بھی قانون اور سنویدھان کا النگھن نہ کریں اور اس کا پالن کریں، احترام کریں، اور حد المقدور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی تعلیم کو اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں۔ ہمارے ماہر مقدسہ کا ایک مشہور نعرہ ہے آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ، تو تعلیم پر بہت زور دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو حضرات تجارت میں ہیں ان سے میں کہوں گا کہ وہ اپنی تجارت کو خوب زور دیں اور بہتر پیمانے پر بطریق سنت تجارت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عزت بھی محفوظ رہے گا اور ایمان و استقامت کی ہم سب کو زندگی بھی عطا فرمائے گا۔ سرکاریں جس طرح کی رہتی ہیں اسی کے حساب سے ماحول رہتا ہے، تو ہم اس ماحول کو ایک ہی طرح سے کیوں دیکھتے ہیں؟ جیسے کانگریس کی سرکار تھی اور ماحول تھا، اب اگر ہم بات کریں تو اور ماحول ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کے حالات ہوں اسی کو پیش نظر رکھ کر ہمیں قدم اٹھانا چاہیے اور اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیے، جہاں تک آپ نے حالات کا ذکر کیا، یہ ہمارا ایک فطری جذبہ بھی ہے اور ہمارا ایمانی تقاضا بھی ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ہمارے مفادات سے ٹکرائیں یہ کسی حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں کہ جو قرآن سے ٹکرائیں، حدیث سے ٹکرائیں اور سیدھے سیدھے ارتداد کی ہمیں دعوت دیتے ہوں، سیدھے سیدھے ہمیں کفر کی دعوت دیتے ہوں، تو ظاہر ہے کہ مسلمان، ادنا سا مسلمان بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو جہاں تک دوسرے معاملات ہیں، یقینی طور پر ہمیں صبر سے تحمل سے کام لینا چاہیے، لیکن جس طرح کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ نے اپنی واہواہی حاصل کرنے کے لیے پہلا صوبہ ہے کہ جہاں انہوں نے یو سی سی نافذ کیا۔ اب جو یو سی سی کے ماننے والے لوگ ہیں، جو سرکار کے لوگ ہیں، جو بیانات دے رہے ہیں، اس میں کچھ ایسی چیزوں کا برسر عام تذکرہ کر رہے ہیں اور ان چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں کہ جو نص قطعی سے ثابت ہیں، قرآن حکیم سے ثابت ہیں۔
اب اگر کوئی ہم سے یہ چاہے کہ ہم انہیں تسلیم کر لیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، اور وہ یہ کہیں کہ ہاں صاحب یہ آپ کا قانون بالکل صحیح ہے، جو قانون قرآن سے ٹکرائے، حدیث سے ٹکرائے، قرآن و حدیث کے منافی ہو، تو ادنا سا درجے کا مسلمان بھی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو قبول نہیں کرے گا اور نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ طریقہ کار میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے 1947 کے بعد میں نہیں کہتا، حالانکہ میرا بھی ایک سیاسی جماعت سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق ہے اور رہا ہے، لیکن بہت فسادات بھی ہوئے اس ملک میں یہ بھی کہتا ہوں، بڑے بڑے فسادات اس زمانے میں ہوئے جو کانگریس کا زمانہ تھا، مگر ایک فرق ضرور محسوس کر رہا ہے ہندوستان کا مسلمان کہ یہ دن کبھی نہیں آیا اور ایسے کبھی حالات نہیں ہوئے کہ ہمیں مسلمانوں کے اس ملک میں اجنبیت کا احساس ہوتا ہو۔ کہیں نہ کہیں ایسا شبہ ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ احساسات جاگ جاتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ستم ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ حالات سے مقابلہ کرنا، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم قانون کو بالکل ہاتھ میں نہ لیں، سڑکوں پر نہ آئیں، چونکہ جو ہمارے اغیار چاہتے ہیں، جو فرقہ پرست طاقتیں چاہتی ہیں، ان کا یہی منشا ہے، اور صبر سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھرپور اپنی زندگی گزاریں۔ ٹکرانے کا بالکل وقت نہیں ہے، سڑکوں پہ آنے کا وقت نہیں ہے۔ آدمی کہاں جائے گا؟ کورٹ کچہری جائے گا، عدالتیں جائے گا، عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ ہمیں قانونی چارہ جوئی کے لیے تیار رہنا چاہیے، ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک۔ لیکن جو صورتحال ہے، جو ہمارے مخالفین چاہتے ہیں، حکومتیں چاہتی ہیں، فرقہ پرست لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آئیں اور ان سے ٹکرائیں، دھرنا پردرشن کریں، جلوس کریں، تو مجموعی طور پر اس میں کہیں نہ کہیں ملت کا نقصان ہے، مسلمانوں کا نقصان ہے۔ تو ہمیں آئین میں رہ کر، سنویدھان کے دائرے میں رہ کر اپنا احتجاجی مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، اپنا احتجاج بھی درج کرانا چاہیے، اور قانون کا اور سنویدھان کا بھی ہمیں پالن کرنا چاہیے۔ ہم اس وقت خواجہ غریب نواز کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ ہیں۔ خواجہ غریب نواز درگاہ کی بات کریں تو اس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کی نمائندگی پیش کی ہے، جب وقت آیا ہے ان کی راہیں روشن کی ہیں، اور جس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں بھی ان کے ساتھ جس طرح سے انہیں بتانا چاہیے کہ کس طرح سے سامنا کرنا ہے۔ تو آج جس طرح کے ماحول ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے کہ جس سے پرسکون زندگی اس ملک میں رہتے ہوئے تمام مسلمان گزار سکیں؟ مسلمان کو لام بند ہو جانا چاہیے، زبان بند رکھنی چاہیے، کچھ بولنا نہیں چاہیے، صرف جو مذہبی کام ہیں، جو مسلمان کو فرض ہیں، نماز، روزہ، فاتحہ، درود، یہ اس میں دھیان دینا چاہیے۔ باقی جتنی پولیٹیشین پارٹیاں ہیں کسی کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، کسی کے لیے بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ سکون میں رہے گا، جو اس کے بزرگ میں کرتے آئے وہ کرنا چاہیے اسے۔ آج کی تاریخ میں مسلمان وہیں پیچھے ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر آگے سے آگے نئی نئی باتیں کرتا ہے، تو اس سے کنٹروورسی ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اسے نہ کچھ بولنا چاہیے، نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اسلام کی جو باتیں ہیں، اسلام کے طریقے سے جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس پہ رہے، اس کے بزرگوں نے جو کرا وہ کرے، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ ہندوستان کی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے گی، ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ بشرط ہے کہ وہ اپنے اعمال پہ رہیں، ادب ادب نہ کھائیں، یعنی کہ جو اسلام نے جو چھوٹ دے کہ اس کے علاوہ کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ باقی یہ فالتو باتیں ہیں جو وہ کہہ دیتا ہے، یہ کہہ دیتا ہے، جو کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ آج کی تاریخ میں جو بھی بڑے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، پر ان کو جو لوگ کہتے ہیں وہ سنتے ہیں، وہ نہیں سنتے ہیں، نہیں پرواہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے اپن پرواہ کریں گے تو اس کنٹروورسی ہوگی، اپنوں کو نیچے دکھنا پڑے گا۔ تو یہ وجہ ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ مسلمان کو اپنے ایمان پہ رہنا چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اور جتنا ہو کنٹروورسی سے بچنا چاہیے۔ جیسے سیاست کو لے کر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو اس میں کس طرح سے حصہ لینا چاہیے، بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس سے دور ہو جانا چاہیے، ہار جیت کی سیاست میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم سیاسی طور پر جو ہمارے قدم ہیں وہ ٹھیک اٹھیں؟ دیکھو، سیاست ہندوستان میں سیاست پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، پر میں کہتا ہوں سیاست وہاں تک صحیح ہے جو زبان سے غلط نہ نکلے۔ باقی آپ زبان سے غلط نکلو گے تو سیاست کو نئے موڑ میں موڑ دیتے ہیں، 80-20 کی باتیں کرنے لگتے ہیں لوگ۔ 80-20 نہیں دیکھا جائے تو جو راہل گاندھی کہتا ہے نا 90%، ان کو بیچاروں کو کچھ سمجھایا ہی نہیں آج تک انہوں نے، نہ تو کانگریس نے سمجھایا نہ اور پارٹیوں نے سمجھایا، تو ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ آج کی تاریخ میں وہ جو کہہ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو ان میں معلوم چل رہا ہے کہ 80-20 نہیں، اب 90-10 کا فیصلہ رہ جائے گا۔ اس حساب سے تو آدمی کو جتنا ہو کم بولنا چاہیے، کم کنٹروورسی کرنی چاہیے،
पॉलिटिशियन में रहो, अब अपना कोई भी पार्टी में रहो, कोई बीजेपी में रहो, कांग्रेस में रहो, किसी जो भी पार्टियां जिसको अच्छा लगे, पर जहाँ तक दिमाग लगाना चाहिए कि कौन अपने मुँह से क्या बोल रहा है, उसी के हिसाब से उसको काम करना चाहिए। चुनाव से पहले तक ये आ जाता है कि जैसे मुसलमान जो हैं वो भाजपा को वोट नहीं देंगे, वो भाजपा को हराने के लिए वोट करेंगे, तो ये जो माहौल बनता है इसको कैसे खत्म ये किया? मुसलमान नहीं कहता है, ये आरएसएस कहती है। इनकी शाखाएं बहुत बड़ी हैं। बीजेपी की शाखाएं में बहुत सारे दल हैं, उसमें एक आरएसएस है जो ये इस बात को शोषक को छोड़ती है, मुसलमान को वोट नहीं देंगे। कई मुसलमान झंडे लेके घूम रहा है, सुबह से शाम तक उनके जूते खा रहा है, फिर वो कहते हैं मुसलमान उनको वोट नहीं देंगे। तो ये मुसलमान नहीं है जो उनके पीछे झंडे लेके घूम रहा है, वो कौन है? वो हिंदू है। तो ये से कंट्रोवर्सी की बातें हैं, लोगों को बगलाने की बातें हैं, क्या कुछ होवे कुछ करो कुछ वाली बात है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में झूठ पे आमेदा है, सरकार भी आमेदा झूठ पे है और जनता भी झूठ पे आमेदा है। देखिए, अभी आपने अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए हस्ती से बातचीत की है हमने, उन्होंने बहुत सी बातें जो हैं साफ़ तौर पर ज़ाहिर कर दी हैं, साफ़ किया है कि मुसलमानों को किस तरह से इस मुल्क में अपने रवैये में बदलाव लाना है, कैसे उन्हें सियासत में हिस्सा लेना है और किस तरह से वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।